السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف mianbivi.com۔ کہتے ہیں مرد جسے ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتا وہ ہوتی ہے اس کی بیوی، اور جسے وہ صرف 5 منٹ میں متاثر کر لیتا ہے وہ بھی بیوی ہوتی ہے، مگر کسی دوسرے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے، سو لیٹ گیٹ سٹارٹڈ۔ سب سے پہلے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہسبینڈ کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہسبینڈ کیا ہوتا ہے؟ چلیں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہسبینڈ از ایکچولی ہاؤس بانڈ۔ جانتے ہیں کہ بانڈ کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا۔ تو ہاؤس بانڈ کا مطلب ہوا کہ گھر کو جوڑ کر رکھنے والا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بانڈ خود کچھ نہیں کرتا، اسے استعمال کسی دوسرے نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ یقیناً چیزوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر آپ بانڈ استعمال کرنے والی ہیں تو یہاں آپ کو یہ خیال بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بانڈ لگا کر چیزوں کو جوڑ رہی ہوں اور آپ کا کوئی بہت ہی عزیز اسے بیچ میں توڑ بھی رہا ہو۔ اس کا خیال بھی بہرحال آپ نے ہی رکھنا ہے۔ ہسبینڈ کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے H فار ہینڈسم، U فار یوزفل، S فار اسمارٹ، D فار ڈینجرس، A فار ایٹ اینڈ N فار نائٹ۔ اب اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو بھی آپ متفق ہوں گے کہ ہسبینڈ کی اس سے بہترین ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ وائف ہیں تو پھر تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ لو کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اب لو کے بارے میں مجھے نہیں معلوم آپ کیا جانتے ہیں، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ عورت کو پیار کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مرد کو محبت کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ گھر کی مالکن آپ ہیں، اس لیے وجہ اور جگہ دونوں آپ نے ہی بنانی ہیں۔ چلیں آئیے مین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مین ہی آگے چل کر ہسبینڈ بنتا ہے۔ مین ایکچولی 3 الفاظ کا کمبینیشن ہے، M فار منی، A فار اتھارٹی اینڈ N فار نیڈ۔ اب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ مرد زندگی میں پیسہ بھی کما لیتا ہے، یعنی منی بھی حاصل کر لیتا ہے، اتھارٹی بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہاں اسے ضرورت پڑتی ہے کسی دوسرے شخص کی نیڈ کی، اور یہیں سے اس کے ذہن میں میرج کا خیال آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ شادی کرتا ہے تو بیوی کے زیورات پر، کپڑوں پر، کھانے پر، شادی کی رسومات پر وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ جب ہوتا ہے جب شادی کے کچھ عرصے کے بعد بیوی اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے، اور یہیں سے اس کے سوچنے کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک سیلیبریٹی شادی کے کچھ عرصے کے بعد کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہا تھا۔ اینکر نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ زندگی میں اتنے سیٹ ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنے ہینڈسم ہیں، کسی لڑکی یا کسی عورت کو کبھی دیکھ کر یہ خیال آیا کاش میں آج بھی کمارا ہوتا؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، یس آف کورس مائی وائف۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شادی کے بعد مرد کی ذہنی کیفیت کیسی تبدیل ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد مرد کیا سوچتا ہے تو آپ اس سلائیڈ کو بار بار پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دراصل ہم انسانوں کا دوسرے انسانوں کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، جیسی ہماری نظر ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، ویسے نہیں جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ نظر نہیں، نظریے کو بدلیے۔ اب ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ شادی کے بعد مرد کا یا شوہر کا نظریہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل تھا کسی اور کا، میری اہلیہ کچھ اور ہے۔ یہاں ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو، یعنی خواتین کو ناراض ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، لیکن انہیں چاہیے یہ کہ بجائے غصہ کرنے کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور گھر والی اور باہر والی میں فرق تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جو وقت آپ کا حق ہے وہ باہر والی کیوں لے رہی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، اگر آپ نے کبوتر پال رکھا ہو اور کبوتر کو دھوپ میں سایہ اور بھوک میں دانہ نہ ڈالیں تو وہ کسی دوسرے کی چھت پر تو جا کر بیٹھے گا۔ یہاں یونیورس کا ایک اصول آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کہتے ہیں اگر آپ نے فروٹ کو بدلنا ہو تو آپ کو روٹ کو بدلنا ہوگا، اور مرد کی روٹ ہوتی ہے اس کی بیوی۔ اگر بیوی بدل جائے گی فروٹ خود بخود بدل جائے گا۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا بننے کے بعد بیوی کے دل میں ایک نیا جوڑا بنانے کی اور شوہر کے دل میں
ایک نئی جوڑے والی سے جوڑا بنانے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کا احساس انہیں جب ہوتا ہے جب ان کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں شوہر کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے امیج کو بیوی اور بچوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے تباہ مت کرے، اور بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان دونوں نے مل کر اس گھر کو بنانا شروع کیا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ کو اپنے ہاتھ سے تباہ مت کریں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے مجازی خدا یا مزاجی خدا۔ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجازی خدا سنتا تو سب کی ہے، لیکن حقیقی خدا کی طرح نہ تو گھر میں کسی کو جواب دیتا ہے اور کرتا وہی ہے جو اس کے اپنے ذہن میں آتا ہے۔ اور میں اسے مجازی خدا نہیں، مزاجی خدا کہتا ہوں، کیونکہ شوہر کا مزاج اچھا تو گھر کا مزاج اچھا، شوہر کا مزاج خراب تو گھر کا مزاج خراب۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شوہر واقعی مجازی خدا ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت کہاں گئی کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ اگر مجازی خدا بنا کر آپ نے ایک ٹائر میں 50 پاؤنڈ ہوا بھر دی اور بیوی کو مخلوق بنا کر دوسرے ٹائر میں 20 پاؤنڈ ہوا بھر دی تو کیا ان کی گاڑی چل سکے گی یا راستے میں دھکے کھاتی رہے گی؟ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے غصہ یا گھونسا۔ جی ہاں، غصہ دراصل وہ گھونسا ہوتا ہے جو انسان جب اپنے سر پر مارتا ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب اسے نظر آنے لگتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ گھونسا اپنے سر پر مار لے۔ غصہ دراصل بہت عقل مند ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے اور طاقتور پر بالکل نہیں آتا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آفس میں باس پر اور ساس پر مرد کو غصہ بڑے ہوش سے آتا ہے، لیکن ساس کی بیٹی پر بڑے جوش سے آتا ہے۔ کہتے ہیں غصہ آنا مرد ہونے کی نشانی ہے، لیکن غصہ پی جانا شادی شدہ مرد ہونے کی نشانی ہے۔ یہاں مرد اور عورت دونوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ لیکن شوہر کے سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ کچھ شوہروں کے نزدیک بیوی کو رکھنا نہیں ہوتا بلکہ اسے پرکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اصول ہوتا ہے جب تک توڑیں گے نہیں، جب تک چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے تالیاں اور گالیاں۔ جی ہاں، شوہر سارا دن بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے دن میں ہزاروں خاموش گالیاں سنتا ہے۔ اگر وہ کبھی پریشان ہو اور گھر آ کر ایک آدھ گالی آپ کو بھی دے لے تو کبھی اس کا بھی مان رکھ لیا کریں۔ اور یہاں خواتین کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کی طاقت نہیں بنتی تو پھر باقی عورتیں اس کی کمزوری بن جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق یا میاں بیوی کا رشتہ دراصل پتنگ اور ڈور کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک پتنگ ڈور کے ساتھ بندھی رہتی ہے، آسمان پر اڑتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی پتنگ ڈور کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے تو کٹ جاتی ہے، اور کٹی ہوئی پتنگ کو ہر کوئی لوٹنا چاہتا ہے، اور جس عورت کو ٹوٹ کر چاہتا ہے پھر اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، چاہے اس کے لیے اسے جتنی بار بھی ٹوٹنا پڑے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے تاکہ آپ اپنے چاہنے والوں کو خوش رکھ سکیں۔